بسم اللہ الرحمن الرحیم BSc پارٹ 1 کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے بحری روئیں۔ بحری روئیں کیا ہوتا ہے بیٹا کہ بحری رو کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ سمندر کے پانی کا کسی خاص سمت میں فاصلہ طے کرنا اور فاصلہ طے کر کے دوبارہ اپنی جگہ پر واپس لوٹ آنا، اس کو جو ہے وہ بحری رو کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یا اس کی ڈیفینیشن یہ بھی آتی ہے کہ سمندر کے پانی کا جو ہے وہ حصہ وہ دریاؤں کی شکل میں، جس طرح دریا ہوتے ہیں اس طرح جو ہے وہ بڑا حصہ جو ہے وہ ایک خاص سمت میں اگر سفر طے کرے تو اس کو جو ہے وہ بحری رو کے نام سے پکارتے ہیں۔ بحری کا مطلب ہوتا ہے سمندری۔ بیٹا بحری رو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جو ہے وہ گرم بحری رو۔ گرم بحری رو بیٹا وہ رو ہوتی ہے جو کہ گرم سمندروں سے چلتی ہے۔ اب گرم سمندر کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ ایسے سمندر جن کے ساحل سارا سال تجارت کے لیے کھلے رہے۔ ادھر گرم پانی کا سمندر ایسے نہیں کہ جن کا پانی گرم ہو، نہیں، بلکہ ایسے سمندر ہوتے ہیں جن کے جو ہے وہ ساحل سارا سال جو ہے وہ تجارت کے لیے کھلے رہتے ہیں، وہاں پہ برف وغیرہ نہیں جمتی، وہ نہیں جو ہے وہ منجمد ہوتے برف کی وجہ سے۔ اسی طرح سرد رو ایسی رو یہ سرد سمندروں سے آتی ہے۔ سرد سمندر ایسے ہوتے ہیں کہ جو سال میں صرف 4-5 ماہ جو ہے وہ تجارت کے لیے 6 ماہ یا 7 ماہ کھلتے ہیں، باقی جو ہے وہ برف کی وجہ سے جو ہے وہ بند رہتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ سرد پانی کی رو کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور ایسی روئیں جو سرد پانی کے سمندروں سے چلتی ہیں ان کو سرد پانی کے روؤں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب ہم نے آج جو ہے وہ مین ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بحری روؤں کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ بحری روئیں ڈسکس کرنے سے پہلے ہم جو ہے وہ ان کے بارے میں ان کا انٹروڈکشن کر لیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ بحری روئیں ہوتی کیا ہیں۔ تو بحری روئیں جو ہیں یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا۔ پھر ان کے جو چلنے کے اسباب ہیں وہ کون کون سے ہیں، آج ہم ان کے اسباب کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے کہ ان کے چلنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ بیٹا ان کے چلنے کے جو اسباب ہیں وہ ہے زمین کی بناوٹ۔ ہماری زمین کی بناوٹ ایسی ہے کہ بعض ٹائم کہ ہمارے جو ہے وہ زمین کے جو ساحل ہیں وہ اس طرح نکیلے قسم کے پائے جاتے ہیں، جب بھی پانی ان ساحلوں کے ساتھ ٹکراتا ہے تو وہ یہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک جو ہے وہ اس سائڈ پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، ایک اس سائڈ پہ۔ دوسرا ہے کہ سمندر کے اوپر جو ہے وہ ہواؤں کا چلنا۔ جب سطح سمندر پر بیٹا ہوائیں چلتی ہیں، خشکی پر اتنی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ رفتار معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ خشکی کے اوپر جو ہے وہ رکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے سمندروں کے اوپر رکاوٹیں نہیں ہوتی، تو وہاں پر ان کے اثرات زیادہ دیکھنے کے آتے ہیں۔ اس لیے یہ جب یہ ہوائیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سمندر کا جو پانی ہوتا ہے یہ جو ہے وہ ان ہواؤں کے چلنے سے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ درجہ حرارت میں کمی و بیشی، درجہ حرارت میں کمی و بیشی کی وجہ سے بھی، یعنی کہ جو ٹھنڈے پانی کی رو ہوتی ہے اس کی ڈینسٹی کچھ اور ہوتی ہے، جو گرم پانی کا پانی ہوتا ہے سمندروں کا پانی، اس کی ڈینسٹی اور ہوتی ہے۔ جب ہم جو ہے وہ ڈینسٹی کے اندر، اس کے گاڑھے پن کے اندر جب ڈفرینس آتا ہے، جب ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کی جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کے جو سمندر ہوتے ہیں وہاں کے پانی جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ قسم کا ہوتا ہے ڈینسٹی کے لحاظ سے۔
اسی طرح جو ہے وہ جو پانی آپ یہ کہہ دیں کہ گرم سمندروں کا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ٹمپریچر کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا ٹمپریچر اتنا جو ہے وہ کم نہیں ہوتا جتنا کم ٹمپریچر سرد جو ہے وہ سمندروں کے پانی کا ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ سرد سمندروں کے سے جو ہے وہ گرم سمندروں کی طرف جو ہے وہ یہ پانی جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، ڈینسٹی کے جو ہے وہ ڈفرینس کی وجہ سے، گاڑھے پن کے ڈفرینس کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ سمندری روئیں چلتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمکیات میں کمی بیشی۔ جن سمندروں میں تازہ پانی آ کر گرتا رہتا ہے ان سمندروں میں نمکیات کم ہوتے ہیں۔ جن سمندروں میں پانی زیادہ دریاؤں کا نہیں گرتا وہاں پہ ایویپوریشن کا عمل ہوتا ہے، عمل تبخیر جسے کہتے ہیں۔ تو عمل تبخیر کا عمل ہوتا رہتا ہے، وہ پانی گاڑھا ہوتا ہے، پھر اس طرح جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ایک سمت سے دوسری سمت کی جانب چلتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بحری روئیں چلتی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے زمین کی گردش۔ اب زمین کی جو روزانہ کی جو گردش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ جو روزانہ کی گردش ہوتی ہے 24 گھنٹوں میں زمین اپنے ایکسس کے گرد جو ہے وہ چکر پورا کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ روئیں جو ہے وہ چلتی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مد و جزر کا بھی کردار ہے، ٹھیک ہے جی، مد و جزر۔ جب یہ مد و جزر کا عمل ہوتا ہے، مد و جزر کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ تو بیٹا مد و جزر جو ہوتا ہے یعنی کہ چاند کی کشش کی وجہ سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ چاند اپنی طرف، یعنی کہ وہ کشش کی وجہ سے چاند قریب ہے، قریب ترین ذیلی سیارہ ہے، تو چاند جو ہے جب زیادہ جو ہے وہ یہ زمین کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے تو یہ واٹر باڈیز کے اوپر جو ہے اس کی اٹریکشن کا عمل زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ بحری روئیں جو ہے وہ وجود میں آتی ہیں۔ آج بیٹا جو ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا بحری روئیں، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، تو اس کے بارے میں نے آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ بحری روئیں ہوتی کیا ہیں، اور ان میں گرم بحری رو کیا ہوتی ہے، سرد بحری رو کیا ہوتی ہے، یہ کیوں کر جو ہے وہ سرد کہلاتی ہے، یہ گرم کیوں کر کہلاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ان کے چلنے کے جو اسباب ہیں کہ یہ چلتی کیوں ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ہم نے پڑھا کہ یہ چلتی کیوں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ زمین کی بناوٹ ہے، ہواؤں کا چلنا، درجہ حرارت میں کمی بیشی، نمکیات میں کمی بیشی، زمین کی گردش اور مد و جزر وغیرہ کی جو ہے وہ میں نے آپ کو پڑھایا۔ انشاءاللہ کل ہم جو ہے بحری روئیں چلنے کے جو ہے وہ اثرات پڑھائیں گے، انشاءاللہ فردر جو ہے وہ ٹاپکس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے بیٹا مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔